السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر خدمت ہے، اب فرشتوں کے بعد جراثیموں کی باری ہے، جو آ کے جو ہے اطلاعات دے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی پتہ نہیں کون سی زبان بول رہے تھے، تو پہلے جو ہے وہ یہ حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے ایک مریض غلام رسول راجیکی کا حوالہ ہے، اور کتاب کا نام ہے حیات قدسی مولانا غلام رسول راجیکی، جو مرزا قادیانی کا مریض تھا، اس کا اپنا لکھا ہوا واقعہ ہے کہ طاعون کا دوسرا علاج۔ کہتا ہے گجرات شہر کے قیام کے بعد ایک دفعہ چلا گجرانوالہ میں، جبکہ میں اپنے سسرال موضع پیر کوٹ میں تھا، میری بیوی کے بھائی میاں عبداللہ خان صاحب کو ایک طاعون والے گاؤں میں سے گزرنے سے طاعون ہوگی۔ جب غیر احمدی لوگوں کو معلوم ہوا تو کہنے لگے مرزائی تو کہا کرتے کہ طاعون کا عذاب مرزا صاحب کی مخالفت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اب بتائیں کہ پہلے ان کے ہی گھر میں طاعون کیوں پھوٹ پڑی ہے؟ میں نے جب ان کی ہنسی اور تمسخر کو دیکھا اور شماتت ادا کا خیال کیا تو بہت دعا کی، چنانچہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے مکان کے صحن میں طاعون کے جراثیم بھرے پڑے ہیں، مگر ان کی شکل گجرات والے جراثیم سے مختلف ہے، یعنی ان کا رنگ بھورا اور شکل دو نقطوں کی طرح ہے۔ اس وقت مجھے گجرات والے جراثیم کی بات یاد آ گئی۔ جو شخص استغفار کرے ہم اسے کچھ نہیں کہتے، چنانچہ میں نے ان کے سامنے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر جراثیم مجھے کہنے لگے کہ ہماری قسم بہت ہی سخت ہے، اس لیے ہم سے استغفار کرنے والے بھی نہیں بچ سکتے۔ اور پھر میں نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ پھر آپ سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے ہم اسے کچھ نہ کہیں گے۔ اس خواب سے صبح بیدار ہو کر میں نے اپنے تمام رشتہ داروں اور دیگر احمدیوں کو یہ خواب سنایا۔ دیکھ لیں اس دور کے جراثیموں نے بھی جو ہے مرزا قادیانی کے پرچے اڑا دیے اور اس کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ یعنی کہنے لگا کہ وہ گجرات والے جو جراثیم تھے وہ تھوڑے بہت شاید کوئی ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ پڑھنے سے تو طاعون نہیں ہوگی۔ جب وہاں پہ پڑھا تو جو یہ والے جراثیم تھے گجرا والے، وہ کہنے لگے کہ ہم تو بہت پاورفل ہیں، سپر یعنی طاقتیں رکھتے ہیں، ہم ان چیزوں سے نہیں ہٹیں گے بلکہ یہ چیز پڑھی جائے گی۔ یعنی انہوں نے مرزا قادیانی کو جو ہے اس کو کوئی مانا ہی نہیں، اس کو جو ہے انہوں نے منٹوں میں چٹکیوں میں اڑا دیا اور اس کے الہام کو جو ہے وہ جھوٹا ثابت کر دیا۔ اب دیکھ لیں کہ جراثیموں کے گروہ بھی ایک دوسرے کے خلاف تھے، یعنی قادیان والے جراثیم کچھ اور تھے، گجرانوالہ والے کچھ اور تھے، اور گجرات والے جراثیم جو تھے ان کے الگ الگ گروپ تھے، اور یہ ایک دوسرے کے جو ہے مقابل ٹھنے ہوئے تھے۔ یعنی مرزا قادیانی کو ساروں نے مل کے جو ہے جوتیاں لگانی شروع کی تھی۔ اب انسانوں کے علاوہ جراثیم بھی جو تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے مرزا قادیانی کے خلاف، اور مل کے جو ہے ڈٹ کے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ انہوں نے کہا اس کو ضرور ہم نے کذاب ثابت کرنا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو طاعون لگنے لگی قادیانیوں کو تو پھر کہانی بنانا تو بنتی تھی، تو یہ کہانیاں بننا شروع ہوگی۔ جیسے مرزا قادیانی الہام کی کہانیاں سناتا تھا ویسے اس کے مریضوں نے سنائی، اور انہوں نے تو دو ہاتھ آگے یعنی سائنس فکشن اختیار کرتے ہوئے الہاموں کو ادھر تک کر دیا کہ جراثیم اور پتہ نہیں کیا کیا خلائی مخلوق اور کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ان کو نظر آنے لگی۔